چلیں گے. جی جب ہم روئیں گے, معافیاں مانگیں گے, جی تو پوچھا جائے گا کس رشتے سے معافیاں مانگ رہے ہو, جی تو پھر ہمیں تو صرف ایک ہی رشتہ وہاں نظر آئے گا بالکل صحیح. جو عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا, سر یا اللہ کے پیارے محبوب کے غلاموں کے ہوں گے. جی تو بہرحال سمجھنے والے آپ کی باتوں سے بہت کچھ سمجھ رہے ہیں, سر جو نہیں سمجھ رہے اللہ تعالیٰ ان کے ذہنوں کے دروازے بھی کھولے, آمین جی ان کے سینے بھی روشن فرمائے. آمین سر. سب کے لیے دعائیں ہیں, جی آپ کے سر, لیے بھی بہت ساری دعائیں ہیں. بہت شکریہ سر. آپ بھی ہمارے لیے دعائیں کرتے رہا کریں. کرتے رہتے ہیں سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین, تو بات ہو رہی تھی جی کس رشتے سے. اچھا وہ ہوتا ہے اس طرح کہ جیسے ٹرین کے سفر میں آپ لوگ چلتے ہیں, ٹھیک ہے جی, تو وہ ایک آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ سفر کے بعد فریکوینسیاں کھلتی ہیں لوگوں کی. وہ جب ٹفن کھلتے ہیں تو کوئی آپ کو کہتے ہیں جی شیئر کرواتے ہیں کہ جی آپ یہ لنچ کر لیں یا ڈنر کر لیں, جو بھی اس وقت ٹائم ہوتا ہے. تو اس پہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ کس رشتے سے. اب جہاں پہ مٹیریل کو لانا شروع کر دیں گے, اس کی جو ایک چاہت ہے, اس کی جو ایک چاشنی ہے, اس کی ایک حب جو ہے, اس مسافر کی جو آپ کے ساتھ ہم سفر ہے اس وقت 8 گھنٹے کے سفر میں, 10 گھنٹے کے سفر میں یا 12 گھنٹے کے سفر میں, اس کی اس عقیدت, اس کی اس اٹینشن, اس کی اس پیشکش کو ٹھکرائیے گا نہیں. کیوں؟ یہاں پہ بھی سوال اٹھتا ہے کس رشتے سے. وہ رشتہ یہ سمجھ لیجئے گا کہ 10 گھنٹے یا 12 گھنٹے رب نے آپ کو اس کے ساتھ, اس نے آپ کے ساتھ بیٹھ کے سفر کر. اس طرح کے بھی چانسز آتے ہیں لائف کے اندر. لیکن جہاں پہ نیگیٹیوٹی آ جائے گی کہ بھئی یہ کھلا رہا ہے, کیوں, کیا چکر ہے. لوگ دیکھتے ہیں ارد گرد فیملی ممبر کتنے ہیں, کہیں لڑکی تو نہیں ہے ہماری, کہیں لڑکا تو نہیں ہے ہمارا. یہ نیگیٹو سوچیں ہیں. یہ جب نکلیں گی دماغ سے پھر شاید رشتوں کی اہمیت, رشتوں کی پازیٹیوٹی, رشتوں کی اسٹرینتھ, رشتوں کی ورتھ شاید یہ ہمارے سامنے کھل گئے. بڑے بڑے یہاں شاپ کیپر ہوں گے پروگرام دیکھنے والے, بڑے بڑے لائر ہوں گے, بڑے بڑے جناب انجینئر ہوں گے, بڑے بڑے ڈاکٹر ہوں گے. ان سے پوچھے جناب وہ فلاں آپ کا جاننے والے, جی ہاں میرا اس کے ساتھ رشتہ ہے مریض اور ڈاکٹر کا. اچھا جی, جی وہ میرا ایک اچھے کلائنٹ ہے. بس یہ رشتے بنا لیے. سوچ کی بات ہے نا جی, اپنے اپنے دماغ کی بات ہے. کوئی رشتے اس طرح کے بھی ہیں جن میں کوئی تعلق واسطہ نہ لینا نہ دینا. ایسے بھی رشتے ہیں کہ نہیں ہیں, ہوتے ہیں نا, بے غرض کے رشتے, وہ سب سے خاص رشتے ہوتے ہیں. دکھ میں اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے تو وہ دکھ کا رشتہ ہے, سکھ میں کوئی کھڑا ہوتا ہے تو وہ سکھ کا رشتہ ہے. لیکن میں جس رشتے کی بات کر رہا ہوں وہ ایک ایسا رشتہ ہے جس میں غرض نہیں ہے, دکھ ہو یا سکھ ہو. وہ بے لوث ایک کنیکشن ہے جس میں کوئی تقاضا نہیں ہے, کوئی نیڈ نہیں ہے, نہ کوئی لینا ہے نہ کوئی دینا ہے. لیکن معاشرہ جو ہے وہ سب سے پہلا سوال اٹھتا ہے کہ کوئی اگر کسی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو کس رشتے سے. کسی شریف آدمی کے ہاں اگر کوئی پولیس والا آ جاتا ہے تو پہلا سوال ہوتا ہے یار یہ تو شریف آدمی ہے, اس کے پاس پولیس والے کا کیا کام ہے, یہ کس رشتے سے آتا ہے. سوچ کی بات ہے, منفی سوچ کی بات ہے. اور ایک شخص بظاہراً تھوڑا عیش و عشرت کی زندگی گزارتا ہے, اس کے گھر کے اندر کوئی اپنا بزرگ یا کوئی روحانی پیشوا اگر اس کے گھر پر آ جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ بھی یہ تو بڑے ماڈرنائز لوگ ہیں, ان کے گھر پہ یہ شخص یا یہ بزرگ آئے ہیں تو کس رشتے سے ہیں. یہ ہماری سوچیں ہو گئی ہیں جناب, لمیٹڈ سوچنا شروع کر دی ہم لوگ. اور جیسے قادر صاحب نے کہا کہ جی رشتوں کی اہمیت کو جانیے کہ کس کو کس رشتے سے ملے. رب نے کیا رشتے بنائے, پہلے ان کی لاج کی طرف تو آئیں. جب ان کی لاج کی طرف آئیں گے تو پھر یہ جو دوسرے رشتے بن جاتے ہیں نا, کسی کا کہاں رشتہ بن گیا, کسی کا کہاں رشتہ بن گیا, یہ پھر سمجھ آنا شروع ہو جائے. اور اس کو سمجھنے سے پہلے اپنے آپ کو آج ہی اینالائز کیجئے گا جب فرصت ملے بیٹھ کر. آپ جو بھی بات کرتے ہیں, جو بھی کھاتے ہیں, پیتے ہیں, اٹھتے ہیں,
کسی کے ساتھ لین دین کرتے ہیں، اس کے پیچھے کیا رشتہ ہے؟ کس رشتے سے کسی کو کال کرتے ہیں؟ کس رشتے سے کسی کو ای میل کرتے ہیں؟ کس رشتے سے کسی کے ہاں جاتے ہیں؟ کس رشتے سے کسی کو مدعو کرتے ہیں؟ جب یہ تمام کی تمام چیزیں کھلیں گی، پھر انسانیت کی اصلاح کا جو ایک رشتہ ہے وہ امید ہے رب کی ذات سے کھل جائے گا۔ تھوڑی سی روشنی آئے گی، زیادہ نہیں۔ آج کل زیادہ روشنی آئے تو اس کا بل بہت سارا آتا ہے، ہم کہتے ہیں تھوڑی روشنی ٹھیک ہے جی، بس 7 وولٹیج آ جائے، 8 وولٹیج آ جائے، اتنی روشنی آ جائے کہ نظر آنا شروع ہو جائے، اتنی زیادہ بھی روشنی نہ ہو کہ آنکھیں چندے آ جائیں، ہضم ہی نہ کر سکیں، اس روشنی کے اندر ہی محو ہو جائیں، پتہ چلے اور کافی ساری چیزیں نقصان ہوتی ہیں۔ تو روشنی بھی وہ جتنی انسان ڈائجسٹ کر سکے، اتنی روشنی درکار ہے رب سے، اے پروردگار کے سامنے جو چیز ہے وہ نظر آ جائے۔ ہم تو ہیں ہی اندھیرے میں، لیکن سامنے والی جو چیز ہے وہ اتنی روشنی ضرور دینا، اتنی چھوٹی سی انرجی ضرور دینا، چھوٹا سا انرجی سیور ضرور دینا، جس سے سامنے والی چیز کم از کم نظر آنا شروع ہو جائے۔ اور کوئی زیادہ نیڈ نہیں ہے کہ جناب وہ ان گنتی وولٹیج والی وہ انرجی سیور لگاتے ہیں، وہ پتہ چلے وہ آنکھوں کے اندر ریفلیکشن ہی اتنا ہو گیا اس روشنی سے، وہ اپنے آپ کو ہی بھول گئے، اس روشنی کا ٹیسٹ کے اندر ہی نکل گیا۔ تو یہ تمام چیزوں کا تعلق رشتوں کے ساتھ ہے۔ رشتوں کو جانچیے، رشتوں کو سمجھیے، رشتوں کو پہچاننے کی کوشش کیجیے، کس کا رشتہ کس کے ساتھ۔ مثبت انداز سے رشتوں کو دیکھا کریں، نیگیٹو انداز سے مت دیکھا کریں۔ جب مثبت انداز سے رشتوں کو دیکھیں گے، رشتوں کو پرکھیں گے، پھر کچھ اور ہی بات ہوگی۔ جس دن یہ کنسیپٹ رجسٹرڈ ہو جائے گا پوری انسانیت کے اندر، اس میں خواہ کسی کا بھی کسی مذہب سے تعلق ہو، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ہیومینٹی کہ پہلا جو رشتہ ہے وہ انسانیت کا، انسان کا رشتہ، پرائرٹی جس کو کہتے ہیں۔ اور جب پرائرٹی کی طرف انسان آتا ہے، پھر اس کے اندر وسعت آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کو اس کا اپنا مذہب سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو اس کا جو دین ہے اس کی طرف سے پھر ہدایت ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ایک انیشل چیزیں ہیں، یہ سمجھنے والی چیزیں، دیکھنے والی چیزیں ہیں، یہی وہ سپورٹیو چیزیں ہیں جو آپ کو صراط مستقیم کی طرف لے کر جائیں گی، اس عالم سے دوسرے عالم کی طرف احسن طریقے سے لے کر جائیں گی۔ یہاں سے کراتے ہیں نا جناب، وہ اے سی سلیپر کرواتے ہیں، کوئی وہ بزنس کلاس کروا لیتا ہے، کوئی ایگزیکٹو کلاس کرا لیتا ہے، وسائل کی بات ہے۔ اسی طرح جب رشتوں کی بھی اہمیت کا علم ہو جائے گا ہمیں، تو پھر جب یہاں سے موو کریں گے تو انشاءاللہ اے سی سلیپر میں موو کریں گے، ایگزیکٹو، بلکہ ایگزیکٹو سے بھی ایگزیکٹو کلاس کے اندر موو کر کے یہاں سے جائیں گے۔ ادھر والے بھی یاد کریں گے، ادھر والے بھی منتظر ہوں گے کہ کافی ٹائم ہو گیا ان کو ادھر، اب واپس آنا چاہیے۔ یہ حب کی بات ہے نا جی، اندر کے ایک رشتے کی بات ہے، اور جو رشتہ ازل سے ابد تک رب نے بنا دیا بندے کا اور اللہ کا، اس رشتے کے اوپر فوکس رکھیں زیادہ سے زیادہ، اور جتنا اس کے اوپر رکھتے جائیں گے یقین کریں یہ سب عزیز رشتہ دار، یہ رشتے مشتے سب آپ کے قریب آتے جائیں گے۔ بیٹھتے ہیں ہم لوگ کسی جگہ پہ، وہاں ہو جاتی ہے گپ شپ لوگوں کے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ جی وہ فلانا جو ہے وہ بڑا اچھا پہلے ہمارا ان کے ساتھ جوڑ تھا، رشتہ تھا، 8-10 سال سے ناراضگی ہو گئی ہے، بھائی ہے وہ نہیں پوچھتے، بہن ہے وہ نہیں پوچھتی، کیوں؟ کہیں غلطی ہے، کہیں مسٹیک ہے، یا آپ غلط ہیں یا وہ غلط ہے، یا آپ نے بہت زیادہ ان رشتوں کے ساتھ امیدیں رکھ لیں، اور جس نے وہ رشتے بنائے تھے میرے رب نے، اس کو آپ نے سائڈ پہ رکھا، تو پھر ایرر تو آئے گا۔ جب اس سے رجوع کریں گے کہ اے پروردگار تو نے مجھے بہن دی، تو نے مجھے باپ دیا، تو نے مجھے ماں دی، تو نے مجھے اولاد دی، تیرا ہی مال ہے، تیری ہی طرف سے یہ چیزیں آئیں گی، ان کے اندر حب رکھنا، ان کو خوش و خرم رکھنا، لیکن ان تمام چیزوں کے اندر اس کو نہ بھولیے گا
جو دینے والا ہے، جو ان رشتوں کا کریٹ کرنے والا ہے، جو پیدا کرنے والا ہے ان رشتوں کو، جب اس کو بھول کے اور فل اٹینشن کنسنٹریشن اپنی اولاد کی طرف لگ جاتی ہے، اپنے بہن بھائیوں کی طرف لگ جاتی ہے، پھر یہ ایرر آتا ہے زندگی کا۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جیسے ہی ایکسپیریمنٹ کریں گے ایک دم آپ کی ونڈو کھلے گی کہ ہاں، جتنا ہم اپنے بھائی کے لیے پریشان ہیں، جتنا ہم اپنی بہن کے لیے پریشان ہیں، جتنا ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے پریشان ہیں، ان کو کچھ نہ ہو، ان کو تکلیف نہ ہو، وہ پھر اللہ اوپر دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ پھر رشتوں کے اندر ایرر آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی ایک ہی نیڈ ہے کہ جو تمہارا میرا رشتہ ہے، جو بندے کا اور رب کا رشتہ ہے، یہ مضبوطی سے قائم رہے، اس کے اندر کوئی دوسرا نہ آئے، تیسرا بھی نہ آئے، چوتھا بھی نہ آئے، پانچواں بھی نہ آئے، یا ہم پہلی 7 کے اندر ہی چینج ہو جاتے ہیں، پہلے تو دعائیں مانگتے رہتے ہیں سجدوں میں کہ یا اللہ اولاد سے نواز دے، یا اللہ پریشانیاں ختم کرتے، یا اللہ یہ بھی کرتے، یا اللہ یہ بھی کرتے، کیا اس کو رہے ہیں، جب وہ تمام چیزیں کر دیتا ہے اس کے بعد ہم اپنے ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں، اب ان چیزوں کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، وہ جو رشتہ ہے اس کو ہم کمزور کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ نہیں کرتا مزے کی بات، یہ شان ہے میرے رب کی، وہ اسی سٹیٹس میں رکھتا ہے رشتوں کو، وہ 24 آور بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کی ونڈو کھلی ہوئی ہے، نہ کوئی چک لگی ہوئی ہے، نہ کوئی پردہ لگا ہوا ہے، اور نہ کوئی کیٹیگری بنائی ہوئی ہے کہ جی اس نے آنا ہے اس نے نہیں آنا ہے، یہاں تم نے کیٹیگری بنائی ہے نا، میں نے آپ کو بتایا نا جیسے کہ پہلے باہر دروازہ کھلے گا، پھر اس بندے کا ظاہراً نیچے سے لے کر اوپر تک ایکس رے کیا جائے گا، معائنہ جس کو کہتے ہیں، اس کے بعد اس سے گفتگو کی ہو جائے گی۔ رب کے پاس ایسا کوئی سٹیٹس نہیں ہے، رب اپنے ہر بندے سے پیار کرتا ہے، ہر اپنے بندے کو چاہتا ہے، کیوں؟ وہ چاہتا ہے کہ رشتہ قائم رہے، رشتہ خراب نہ ہو۔ ہم جو اتنی باتیں کر رہے ہیں کس رشتے سے، یہ موضوع ہے، یہی کانسیپٹ ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہوتا ہے ہر پروگرام کے اندر، صحیح کانسیپٹ ہے، غلط کانسیپٹ ہے، آپ کے اوپر چھوڑا، ضروری نہیں بات جو کر رہا ہوں اوتھینٹک ہی ہو، سوچ کی بات ہے، کوشش کرتا ہوں کہ وہ چیز آپ کے سامنے لاؤں، ہٹ کرو، ڈفرینٹ ہو، اور اس کے اندر کوئی ایسا پوری 35 منٹ یا 40 منٹ کی گفتگو کے اندر کوئی ایک ایسا لفظ جس سے تھوڑی سی اندر ہیلنگ ہو، تھوڑی سی اندر فیلنگ ہو، یہ شاید رب منہ سے نکلوا دے، یہ اسکول آف تھاٹ ہوتا ہے، اور یہ نہیں ہوتا کہ جی گفتگو کر لی یا جملوں کے اندر لے آیا یا الفاظ کے اندر لے آیا، نہ مجھے لفاظ کا وہ اتنا زیادہ آتا ہے کہ جی میں کچھ جملوں کو بنا کر پیش کروں، نہیں، سمپل لائف کے اندر جیسے ہوتے ہیں، یہ باتیں آپ کی ہیں، میری بھی نہیں ہیں، میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں، آپ کے پاس بیٹھتا ہوں، آپ لوگوں کو آبزرو کرتا ہوں، جب آپ لوگ جو بات کرتے ہیں وہ میرے دل کو لگتی ہے، میں کہتا ہوں ہاں کتنی پیاری بات ہے کہ واقعی کس رشتے سے، پھر وہاں پر یہ چیز دل کرتا ہے کہ بتاؤں دوسروں کو بھی، فائدہ ہوتا ہے نا کسی چیز کا، تو جب انسان کو کوئی چیز معاشرے کی طرف سے فائدہ دے، اس کے اندر تبدیلی لے کر آئے، وہ بتانی چاہیے دوسرے کو، کہنی چاہیے دوسرے کو، جس طرح مجھے یہ جو پروگرام میں نے کیا کہ کس رشتے سے، اس کے پیچھے پوری ایک ہسٹری ہے، ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے اس طرح، وہ گفتگو ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے، مختلف سوچوں کے افراد ہوتے ہیں، بتا رہے کہ جو فلاں شخص ہے وہ سارا دن اس کا گھر جو ہے وہ بند رہتا ہے، اور 2 افراد ہیں، وہ ایک صبح آتا ہے ایک رات کو آتا ہے، فجر اور مغرب، ان کو پوری کیلکولیشن دیکھیں ذرا، سوچ کی بات، وہاں یہ بات ہوئی کہ پتہ نہیں کیا رشتہ ہے، کس رشتے سے یہ افراد آتے ہیں، کبھی ان کے فیملی کو ہم نے باہر بھی نہیں دیکھا، تو یہاں سے پھر یہ چیزیں انسان گین کرتا ہے کہ اچھا یہ بھی ہے معاشرے کے اندر، پھر جب اس کی آبزرویشن کی طرف آیا، مشاہدے کی طرف آتا گیا، پھر کئی ساری چیزیں کھلی، پھر کئی ساری چیزیں ہوئی، پھر اب نے تھوڑی سی ہدایت دی، کتاب بھی کھول لی، کتاب کھولی، اس کے اندر بھی یہ چیزیں رشتوں کی بات پر، کس رشتے سے، پھر میں کہنی اس کا پروگرام کرنا چاہیے، شاید ہو سکتا ہے اس پروگرام کے کرنے کے بعد
جو رشتے ہم ختم کر چکے ہیں شاید ان کو بحال کر لیں، جو رشتے ہم